اب قاضی کے پاس فیصلہ پہنچا، اب قاضی بھی حیران کہ فیصلہ کیا کرے۔ بہرحال قاضی سمجھدار تھا، انہوں نے کہا بھی آپ بتاؤ، گھر والوں کے حالات پوچھے تو معلوم یہ ہوا ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی جوان ہے اور شادی ممکن ہے ان کی، تو اس نے رائے دی، انہوں نے کہا بھی میری رائے یہ ہے، فیصلہ سمجھتے ہو فیصلہ سمجھ لو، اپنے بچوں کی آپس میں شادی کر دو، یہ جو نکلا یہ ان کو دے دو، جھگڑا ختم کرو۔ تو جب ہم صحیح معنی میں مسلمان ہوتے تھے تب اس طرح کے معاملے آتے تھے۔ یہ معاملات کی سچائی اللہ کو بہت پسند ہے۔ قبولیت دعا کا راز سمجھ لیجئے، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے معاملات کی سچائی اپنے پروردگار کو پیش کیجئے، دروازے وہ کھولے گا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک واقعہ بیان کیا کہ 3 آدمی ایک جا رہے تھے کسی پہاڑ پہ، بارش ہو گئی، غار میں پناہ لینے کے لیے چھپ گئے، ادھر سے ایک چٹان آ گئی، راستہ بند، کوئی کمیونیکیشن نہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کسی کو نہ بلا سکتے نہ بتا سکتے، اور اتنا بڑا وہ پتھر کے ہٹا نہیں سکتے، سوائے موت کے اب کوئی چیز نہیں تھی۔ جو کچھ کھانے پینے کا اگر تھا بھی تو کتنا کچھ ہوگا، کسی کو نہیں بتا سکتے، اب سوائے موت کے دوسری کوئی بات نہیں تھی۔ کوئی انسانی سبب کے اندر ایسا سبب نہیں تھا جس کو وہ اختیار کر پاتے۔ اتنی پریشانی میں پھنسے ہوئے تھے، اتنی پریشانی میں پھنسے بندوں نے اپنے اخلاق پیش کیے، اپنا معاملہ پیش کیا، اپنی پاک دامنی پیش کی، اللہ نے راستے کھول دی۔ تو یہ صرف بتانے کے لیے واقعہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پچھلی امت کا ایک واقعہ ہمیں سنا دیا، نا 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 نا، سبق بتایا جا رہا ہے۔ جب تم کہیں پھنس جاؤ اپنی زندگی میں کسی جگہ پہ، کوئی راستہ نہ نکلتا ہو، اللہ کے سامنے اپنے اخلاق پیش کرو، اللہ کے سامنے اپنی پاک دامنی پیش کرو، اللہ کے سامنے اپنے معاملے کی سچائی پیش کرو۔ معاملے کی سچائی جو اس 3 لوگوں کے واقعات میں سے کیا تھی؟ ایک شخص تھا، اس نے جب مانگا، ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اس کی جو بچی ہوئی مزدوری سی میں نے ایک بکری لی، پھر پتہ نہیں اتنا ریوڑ بن گیا، کیا ہوا، پھر وہ بہت عرصے بعد آیا، کہنے لگا مجھ پر ظلم مت کر، میری مزدوری دے۔ میں نے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہی ہے، لے جا، یا اللہ اگر یہ معاملہ تجھے قبول ہے تو میرا راستہ کھول دے۔ اللہ نے راستہ کھول دے۔ تو بند راستوں کو کھلوانے کے لیے معاملات کی سچائی پیش کریں، پاک دامنی پیش کریں اور اخلاق پیش کریں، پھر اللہ کھولتے ہیں راستے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ بے دھڑک سچ بولتے تھے، محسوس بھی ہو جاتا تھا نا کہ اب کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تب بھی وہ بولتے صرف سچ تھے۔ آج تو خیر مفاد پرستی کا دور ہے، اور اس مفاد پرستی نے ہمیں جھوٹ بولنے پہ آمادہ کر دیا۔ ہم اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، اپنے مفاد کی وجہ سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک معاملے میں 3 لوگوں سے ملتے ہیں، تینوں سے الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تو علیم بذات صدور ذات ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس ایک معاملے میں یہ 3 لوگوں سے مل رہا ہے اور تینوں سے الگ الگ گفتگو کر رہا ہے، تو اللہ کے یہاں تو اس کا کوئی مقام نہیں رہا۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی شان، ان کو اللہ نے ایسی عظیم نعمت دے دی تھی کہ نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے کہ وہ سچائی ہی پر ڈٹے رہتے تھے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور اکثر حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے تبوک کے موقع کا، جس میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خود اپنا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 3 یہ صحابہ تھے جو سچ بولنے کے معاملے میں جن کے اوپر بڑی جو ہے نا وہ تکلیف آئی، اور تقریباً 50 دن ان کے اوپر یہ تکلیف کا معاملہ رہا کہ ایک سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ ہو گیا صرف سچ بولنے کی وجہ سے، لیکن اللہ نے ان کو عزتیں بھی سچ بولنے کی وجہ سے عطا فرمائیں۔ ہوا کیا تھا، واقعہ تفصیلی ہے اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ بیان ہوتی جائیں گی۔ حضرت کعب ابن مالک اپنا واقعہ خود فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں نے آپ کے ساتھ شرکت کی، سوائے غزوہ بدر کے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے نہ تو پورے مدینہ کو حکم دیا تھا کہ سارے چلو، اور اچانک پیش آیا تھا تو وقت بھی نہیں تھا، تو اس میں نہ جا سکا۔ تاہم بیعت عقبہ میں شریک تھا، جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے اور ہم مدینہ سے حج کرنے گئے تھے، اس میں شریک تھا۔
اور مجھے بیعت عقبہ میں شریک رہنا یہ بدر کی شرکت سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، گو کہ بدر لوگوں میں زیادہ مقبول ہے، معروف ہے، لیکن بیعت عقبہ ہوئی تو آگے بدر ہوا نا، اگر بیعت عقبہ ہی نہ ہوتی تو آگے بدر کا معاملہ بھی نہ پیش آتا۔ تو کہتے ہیں میں تو ان میں سے تھا، مجھے ایک یہ تسلی ہوتی تھی۔ تاہم غزوہ تبوک میں میری غیر حاضری کی وجہ ایسے ہوئی کہ اس وقت میرے پاس سواریاں بھی تھیں، 2 بیویاں بھی تھیں، خوشحالی بھی تھی، صحت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور میں بس سوچتا رہا آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، آج کل میں رہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ غزوات کے معاملے میں کہیں جانا ہوتا نا، جیسے جانا مکے ہے تو دوسرا رخ نکالتے، کسی اور طرف چلتے، روٹ چینج کرتے اور تھوڑا سا آگے جا کے پھر اپنے اصل روٹ پر آتے جہاں جانا ہوتا۔ یہ حکمت کیوں فرماتے؟ یہ حکمت اس لیے ہوتی تھی کہ جو درمیان میں منافقین ہیں وہ دشمنوں کو خبر نہ دے دیں، یا دشمنوں کے جو مخبر ہیں وہ خبر نہ ان کو پہلے پہنچ جائے، تو آپ یہ حکمت اختیار کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں اس طرح کا کرنا جائز ہے، لیکن جنگ میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی جنگ میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور ہم نے ایک ساتھ لفظ اور لگا لیا محبت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، تو ایسا نہیں ہے، جھوٹ بولنا کہیں جائز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو حکمت ہوتی تھی کہ جانا ادھر ہوتا تھا تو دوسرا راستہ لیتے اور آگے جا کے پھر اس راستے پر آ جایا کرتے تھے، تو وہ یہ حکمت تھی، اس کو جھوٹ نہیں کوئی کہہ سکتا، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ہے حکمت۔ تو حکمت کی گنجائش ہے، جھوٹ کی نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں شریک رہا حتیٰ کہ غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ یہ غزوہ جو ہے نا یہ کئی وجوہات کی وجہ سے بہت ممتاز ہے۔ اچھا، تبوک میں الحمدللہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا، جہاں نبی علیہ السلام کا لشکر ٹھہرا، اور وہ ساری جگہ ادھر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر جو ایک کنواں ہے جس میں نبی علیہ السلام نے، اس کے بارے میں کچھ اور بھی تفصیلات تھیں، بہرحال الحمدللہ۔ تو اس موقع پہ کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں گرمی بہت زیادہ تھی، پھل پکے ہوئے تھے، اور اب فصل کاٹنے کا وقت انتہائی قریب تھا، اور صحابہ مقروض بھی تھے، تنگ دست بھی تھے، اور سامنے فصل نظر آ رہی تھی کہ یہ نکالیں گے، قرضے بھی ادا ہوں گے، کچھ اور ضروریات بھی پوری ہوں گی، اوپر سے دشمن کی تعداد جو سننے میں آ رہی تھی وہاں بہت زیادہ تھی، اور سفر 700 کلومیٹر دور تھا، گرمی بھی شدید، تنگ دستی بھی بہت زیادہ، دشمن بھی بہت زیادہ، اور سفر بھی دور۔ تو اس موقع میں نبی علیہ السلام نے اپنے عام عمل کا اظہار نہیں کیا کہ تیاری کرتے تھے سفر کی، رخ نہیں بتاتے تھے، ابھی معاملہ بہت بڑا تھا، تو آپ نے علی الاعلان فرمایا کہ تبوک جانا ہے، سب تیاری کرو، اور ہر ایک کے لیے لازم تھا کہ چلے۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ 30,000 صحابہ کرام کی اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تعداد تھی جو شریک ہوئی۔ اچھا، اس جہاد میں نا نکلنے والوں کی فہرست نہیں بنائی گئی جیسے کہ عام طور سے بنا کرتی تھی، اور سب نے ہی چونکہ جانا تھا اور تعداد بہت زیادہ تھی، اب یہ چل پڑے۔ اور نبی علیہ السلام، کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ جمعرات کے روز سفر شروع کیا، اور آپ کی عام عادت سفر شروع کرنے کی جمعرات کے دن کی ہوا کرتی تھی، وہ جہاد کا سفر ہوتا یا کوئی اور سفر ہوتا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی۔ تو ایک سنت کا اس میں ہمیں اور معلوم ہو گیا آج کہ سفر کرنا ہو تو اگر ممکن ہو تو جمعرات کو کریں۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں تیاریاں ہو رہی تھیں، ابو بکر سارا مال لائے، عمر آدھا مال لائے، صحابہ خوب محنتیں کر رہے تھے، اور ایک پورے مدینہ میں ایک جستجو تھی کہ سب نے جانا ہے۔ جب اتنا بڑا قافلہ نکل رہا ہو تو کتنی ہلچل ہوگی۔ کہتے بس میرے پاس سواریاں بھی ہیں، مال بھی ہے، میں نے تو تیاری کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ کرتے کرتے بس آج کل اتنے میں پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مجھے دل میں ہوا کہ چلے گئے، اچھا پھر ٹھیک ہے، میں کل چلتا ہوں، پرسوں چلتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر بھی آج کل کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں نکلتا نا تو یا تو مجھے منافقین نظر آتے یا پھر بوڑھے معذور اور اپاہج قسم کے لوگ، تو میں بڑا خیال آتا کہ بھئی میں کیوں نہیں جاؤں، اچھا چلتا ہوں، کرتا ہوں۔ فرماتے کہ نبی علیہ السلام سارا راستہ تو میرا ذکر نہیں ہوا، تبوک پہنچ کے پوچھا کعب نظر نہیں آ رہے، کدھر ہیں؟ تو وہاں بنو سلمہ کے ایک لوگوں میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، ان کو جہاد سے ان کی سواریوں نے، عمدہ لباس نے، بیویوں نے، خوشحالی نے روکا ہوا ہے، اس لیے نہیں آئے۔ تو فوری طور پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ،
اس کو کہا تم نے غلط بات کہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ہاں وجہ نہیں مجھے معلوم کہ آئے کیوں نہیں، لیکن خیر ہی خیر ہے۔ یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی اچھے بندے کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرنے لگتا تو فوراً ٹوک دیا کرتے، ہماری طرح نہیں کہ اور کوئی مزے لینے کے لیے بات کو اور بڑھا دیتے۔ اچھا جی، حضرت کعب کہتے ہیں کہ اسی طرح دن گزرتے رہے اور میں جا نہیں سکا، اتنے میں مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ واپس آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اب تو مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی اور پریشانی ہوئی اور بڑا فکر مند ہو گیا میں کیا کروں، اچھا میں کوئی عذر کر دوں، کوئی بہانہ کر دوں، کوئی یہ کر دوں، کوئی وہ کر دوں، تو بہت سارے وسوسے خیالات آتے رہے کہ اب میں کیا کروں۔ میں سوچتا رہا اچھا یہ کہہ دوں گا، اچھا وہ کہہ دوں گا، اس طرح سے کوئی بھی بہانہ بنا لوں گا، کر لوں گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی پہنچ گئے۔ آپ چاشت کے وقت شہر میں داخل ہوا کرتے تھے اور پہلے مسجد جاتے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، لوگوں سے ملتے، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، پھر ازواج مطہرات یعنی اپنے گھر کی طرف جایا کرتے۔ تو آپ اسی عادت کے مطابق پہلے مسجد تشریف لے گئے اور مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گئے، لوگ آتے رہے۔ تو غزوہ تبوک میں جو منافقین نہیں جا سکے تھے نا، کچھ تو چلے گئے تھے منافق، کچھ نہیں بھی گئے تھے، تو وہ 80 سے اوپر لوگ تھے، وہ آئے اور اپنے اپنے عذر بیان کرتے رہے، نبی علیہ السلام ان کی بات کو ظاہر پہ رکھتے رہے اور کام ختم کرتے رہے، ان کی بیعت کی تجدید کرتے رہے، وہ آتے بیعت کرتے چلے جاتے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے باطن کو اللہ کے سپرد چھوڑ دیا۔ اب یہ آئے، کہتے ہیں کہ سال میں بھی حاضر ہو گیا اور چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آگے جا کے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر ایسے انداز سے مسکرائے جیسے جو ناراضگی میں کبھی کوئی مسکراتا ہو، ایک ناراض مسکراہٹ سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر کسی قسم کا کوئی نفاق نہیں، نہ دین کے معاملے میں کوئی شک و شبے کی بات ہے، نہ کوئی تبدیلی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا گئے کیوں نہیں پھر تم جہاد پہ، کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ تو میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ اگر آپ کے سوا دنیا کے کسی اور آدمی کے پاس بیٹھتا نا تو مجھے پھر قصہ گھڑنا، بتانا، بات کرنا، سمجھانا، اگلے کو قائل کرنا بہت آتا ہے، میں اس کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا اور ناراضگی سے بچ سکتا تھا، لیکن ایک آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ بولنا یہ اچھا نہیں، اور اگر بول بھی دوں وقتی طور پر شرمندگی سے بچ بھی جاؤں، جیسے ابھی اتنے لوگ آئے، تو اللہ میرے معاملے کو اگر آپ پہ کھول دے تو پھر بعد میں جو ناراضگی ہونی ہے وہ اور زیادہ ہونی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے حقیقت حال بیان کر رہا ہوں، گو آپ ناراض ہوں گے لیکن بہرحال میں سچ ہی بات کروں گا، سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا، میرا کوئی عذر نہیں تھا، اور میں اپنی زندگی میں کسی وقت بھی اتنا مالی طور پر، جسمانی طور پر قوی نہیں تھا اور پیسے والا نہیں تھا جتنا اس وقت تھا، یعنی ہر طرح کی آسانیاں تھیں اور عذر میرا کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچ بولا ہے، اچھا جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو اب جاؤ یہاں سے۔ کہتے ہیں میں یہاں سے نکلا تو مجھے کچھ لوگ ملے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم جا کے جس طرح پہلے لوگ آگے جھوٹ بولتے گئے، کچھ عذر کرتے رہے کہ تم بھی بول دیتے، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ مجھے اتنا ملامت کرتے رہے، اتنا برا بھلا کہتے رہے، منافقین بھی تو تھے نا ساتھ، بولتے رہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنا کہا کہ میرے دل میں اچھا میں واپس جا کے دوبارہ کہتا ہوں کہ نہیں کوئی عذر بھی تھا۔ کہتے ہیں لیکن پھر میں نے نہیں کیا کہ نہیں، جو بات سچ بیان ہو گئی اب سچ ہی ہو گئی، اب مجھے کوئی اور بات نہیں کرنی۔ خیر پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی اور بھی ایسا ہے جس نے سچ بولا ہو؟ کہا 2 لوگ اور ہیں، ایک ہلال ابن امیہ، ایک مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ 3 لوگ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر نبی علیہ السلام نے ان تینوں صحابہ کرام کے ساتھ لوگوں کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا کہ بھئی ان سے بات چیت کرنا بالکل منع ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو فیصلہ نہ کر دے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کوئی ہم سے بات نہ کرتا، ہماری تو دنیا بدل گئی، زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو گئی۔ کعب بن مالک کہ مجھے سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ اس سوشل بائیکاٹ اور مقاطعے کے دوران اگر میرا انتقال ہو گیا تو میری آخرت کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام تو شاید میری نماز جنازہ بھی ادا نہ کریں، اور اگر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا تو میری زندگی کیسے گزرے گی، میری توبہ کیسے قبول ہوگی، میرا کیا بنے گا؟
کہتے ہیں یہ غم فکر کھائے جاتا اور میں بڑا پریشان رہتا، اور میرے جو باقی دو ساتھی تھے وہ تو اپنے اپنے گھروں میں نا بند ہو گئے بس، اور میں جوان تھا، لوگوں میں آتا جاتا، مسجد بھی آتا جاتا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں مسجد میں آتا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا، میں نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی کوشش کرتا، دیکھتا، اور یہ غور کرتا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، تو میں دیکھتا کہ نبی علیہ السلام جب میں نماز پڑھ رہا ہوں یا ادھر ادھر مشغول ہوں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو آپ مجھے کچھ دیکھ لیتے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو نبی علیہ السلام مجھے نہ دیکھتے۔ اس طرح دن رات گزرتے چلے گئے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں ایک اپنے چچا زاد بھائی قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا گیا، ان کے باغ میں میری اس سے بڑی دوستی تھی، بڑی فرینڈشپ تھی، ہم بڑے قریبی دوست تھے۔ میں ان کے باغ میں گیا اور جا کے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، میں نے پھر سلام کیا، جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا ہے قتادہ کیا تم یہ نہیں جانتے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ اس پر بھی وہ خاموش رہے۔ جب بار بار میں نے تکرار کی تو جواب اتنا آیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا، زمین ہمارے اوپر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی محبت دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا، تنہائی کے اندر بھی اب نبی علیہ السلام کی بات، تنہائی کا موقع تھا، نہ بات کر سکتے تھے حضرت قتادہ، لیکن نہ لوگوں کے مجمع میں لوگوں نے بات کی، نہ تنہائی میں بات کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا تو ملک شام سے ایک شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے مدینہ آیا ہوا تھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کعب ابن مالک کو جانتے ہو، پتہ ہے کہاں ہیں؟ تو کسی نے مجھے دیکھا تو اشارہ کر دیا، یہ ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو، وہ میرے پاس آیا، میں کہیں گے غسان کا بادشاہ، وہاں سے میں پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اس کا خط ہے آپ کے لیے۔ وہ خط جب میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس بادشاہ نے یہ لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ کو اپنے سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کے لیے تو نہیں پیدا کیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا احترام کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے اور زیادہ امتحان ہو گیا کہ کافروں کو بھی میری طمع ہونے لگی، تو میں آگے گیا اور اس خط کو میں نے پھر فوری طور پر تندور میں آگ میں جلا دیا۔ اس قسم کے فرم سٹینڈ بعض دفعہ زندگی میں لینے پڑتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو میسیج آتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا ایس ایم ایس پہ، کسی بھی طریقے سے، کتنے لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو وہ میسیج آیا تھا اس لیے میں نے یہ گناہ کیا، اس لیے میں ملنے گیا، کہ نہیں، ایسا کوئی حرام گناہ کا میسیج آئے اس میسیج کو ڈیلیٹ کر دیں۔ میسیج ڈیلیٹ نہیں کرنا، جواب دینا ضروری ہے، اپنے موبائل کو آگ لگا دیں، خود جہنم میں جو قبر میں جلنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کی فکر کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک جگہ تندور لگا ہوا تھا، وہ آگ میں ڈال دیا۔ کہ جب 40 راتیں گزر گئیں تو اچانک نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک خادم آئے، خزیمہ ابن ثابت، اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا علیحدگی اختیار کرنے سے کیا مطلب ہے، طلاق دے دوں یا میں کہ بھیج دوں؟ کہا کہ نہیں، طلاق دینے کو نہیں کہا، بس ذرا قربت نہ کرو، دور رہو۔ تو باقیوں کو بھی یہی حکم ہو گیا۔ ہلال ابن امیہ کی جو اہلیہ تھیں خولہ بنت عاصم، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، ہلال ابن امیہ بورے آدمی ہیں، خادم بھی کوئی نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، آنکھیں بھی ان کی کمزور ہیں، میں ان کی کچھ خدمت کر لیا کروں۔ فرمایا کہ ہاں خدمت کر لو، ضرورت کے کچھ کام ہوں کر لو، لیکن قربت قائم نہ کرنا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو ویسے ہی بوڑھے ہیں اس چیز کی، تو ان کو ویسے ہی کوئی حاجت نہیں، اور آگے کیونکہ نیک وفادار محبت کرنے والی بیوی تھی تو فوری طور پر موقع تھا، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا یا رسول اللہ، جب سے یہ معاملہ ہوا دن رات روتے ہی رہتے ہیں، ان کے اوپر تو گریہ طاری رہتا ہے، یعنی سفارش بھی کر دی، حال بھی بتا دیا، اور بیوی ہونے کی جو محبت کا ایک تقاضا تھا وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ پورا کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ کعب ابن مالک کو بھی کچھ یہ مشورے ملے، کسی نے کہا کہ بھئی آپ بھی نبی علیہ السلام سے اجازت لے لو بیوی کے بارے میں،
کہا کہ نہیں میں نہیں لینا چاہتا، وہ بوڑھے تھے، میں جوان ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ 50 راتیں گزر گئیں اس حالت میں کہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے اوپر اور ہم تینوں کے اوپر تنگ تھی۔ رات کی تہائی رات آخر کے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ آیات نازل ہوئیں جس میں ہماری توبہ کا ذکر تھا۔ نبی علیہ السلام اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، ام سلمہ نے جب سنا تو کہنے لگی یا رسول اللہ ابھی لوگوں کو بتا دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابھی نہ بتاؤ، ابھی بتا دیا تو لوگوں کا ابھی ہجوم ہو جائے گا، ابھی ہماری نیند اور آرام میں خلل پڑے گا، تو صبح بتائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پھر نہیں بتایا، اور جب حضرت کعب کہتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت میں بیٹھا ہوا تھا اور حالت میری بہت پریشانی والی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ جبل صلع، جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی وہاں ایک پہاڑ ہے جبل صلع، وہاں سے کسی نے میرے اوپر آواز لگائی، بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب ابن مالک بشارت ہو، اے کعب ابن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسانی آئی ہے اور کچھ ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں بھی چھت سے نیچے اترا تو ایک دوڑتا ہوا شخص بھی میرے پاس آیا اور اس نے بھی آ کے جو ہے نا وہ مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ تمہیں بشارت ہو۔ ہوا کیا تھا کہ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع دی نا تو صحابہ کرام دوڑے، خوش ہو گئے اور اطلاع کرنے کے لیے دوڑے۔ دوڑنے میں جو سب سے زیادہ آگے تھے وہ 2 بزرگ تھے، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق ذرا دوڑ میں آگے نکل گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دوڑ میں آگے نکل گئے، یہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے آواز پہلے پہنچا دی۔ دوڑنے والا تھوڑی دیر میں پہنچا، آواز جو ہے پہلے پہنچ گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کی طرح آگے ہی رہے، اور خیر وہ بھی پہنچے اور انہوں نے بھی اطلاع دی۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد جب لوگوں کو توبہ کی قبولیت کی خبر دے دی تو سب طرف سے لوگ، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی سواری پر آ رہا ہے، اور سب آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، میرے گھر پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ آواز اس نے پہاڑ سے دی تھی نا وہ سب سے پہلے مجھے پہنچی۔ خیر لوگ آتے رہے، اور جو سب سے پہلے گھر پہنچے نا ان کو انہوں نے اپنا کپڑا ہدیہ کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوشی کی خبر کوئی دینے والا ہو اس کو انعام دینا یہ بھی سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے مبارکباد دینے آ رہے تھے، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، مجمع صحابہ کا آپ کے گرد لگا ہوا ہے، تو مجھے دیکھ کر سب سے پہلے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے، میری طرف لپکے، مصافحہ کیا اور مجھے گلے لگایا اور خوب مجھے مبارکباد دی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا یہ تسلی کے 2 بول دینا مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کیا اس وقت تسلی کے بول دینا مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ بعض دفعہ کسی دکھی دل والے کو آپ تسلی کے 2 بول دیں اس کی زندگی بن جایا کرتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا اور آپ بہت خوش تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک تمہاری زندگی کے دنوں میں سب سے زیادہ مبارک دن ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہوا آسانی والا یا اللہ کی طرف سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے سچائی کو قبول کیا اور ظاہر فرما دیا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جتنا مال ہے سب اللہ کے راستے میں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا آدھا مال؟ فرمایا نہیں۔ پھر اس میں کچھ مال کا نبی علیہ السلام نے اجازت مانگی، 1/3 کی، 1/3 کی، اس کو قبول فرما لیا، وہ انہوں نے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پھر کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اب میں عہد کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا ہے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ 50 دن تک جو رہا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا اور آنا یہ 50 دن کا سفر تھا، تو غالباً یہ 50 دن اسی نسبت سے ہوں۔ بہرحال یہاں چند باتیں ہیں ذرا سمجھ لیجئے۔ سفر کے لیے جمعرات کے دن نکلنا یہ سنت ہے۔ اگلی بات بتا دوں یا رہنے دوں؟ رہنے ہی دیں۔ حضرت کعب بن مالک نے کیا کیا تھا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی حضرت کعب بن مالک نے کیا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہی تھا نا؟ تو یہاں سے معلوم ہوا بیوی کا شوہر کو، بیٹے کا باپ کو، مرید کا شیخ کو، شاگرد کا استاد کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں، بہانے بنانا جائز نہیں۔ آپ نے کہا تو میں نے بتا دیا، میں تو سوچ رہا تھا گول کر دوں کیونکہ اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس واقعے سے صحابہ کرام کی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹیچمنٹ اور محبت ظاہر ہوئی کہ ناراض ہونا ہے، نہیں بات کرنی تو اللہ کے لیے، منع کر دیا بات نہیں کرنی، کسی نے بات نہیں کی۔ اور جب بشارت آ گئی، آسانی ہو گئی، کشادگی ہو گئی تو سارے دوڑے، سب نے بات شروع کر دی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کسی سے ملنا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں ملنا تو اللہ کے لیے، ہم اللہ کے ہیں، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک گہرے دوست تھے، ان کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور تنہائی تھی، کوئی اور نہیں تھا، چاہتے تو بات کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ دوستی سے زیادہ بڑا تھا کہ اصل اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہمارے معاملات جو کچھ ہیں یہ نیچے ہیں، اللہ اس کے اور اللہ کی بات آگے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت جو تھی ان کے دلوں کے اوپر نافذ تھی، ہمارے دلوں پہ نافذ نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس جب ایک وقت کے بادشاہ کا خط آیا، اس کو آگ میں ڈال دیا، یہ ان کے ایمان کی پختگی۔ اور ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ رہنے دو، نبی علیہ السلام نے بات چیت کرنا بند کر دی، کعب بن مالک نے نہیں چھوڑا۔ باپ ناراض ہو بیٹا چھوڑ جائے، شیخ ناراض ہو مرید چھوڑ جائے، خاوند ناراض ہو بیوی چھوڑ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آج تو کسی کا فون نہ اٹھاؤ ناراض ہو جاتے ہیں، فون کے بارے میں تو میں کئی دفعہ ہاتھ جوڑ چکا ہوں، بھائی مجھے فون نہ کیا کرے، مصروفیت اتنی۔ آج کیا ہوا، میں 3 بجے کے بعد وقت ملا تو بیان کی تیاری شروع کر دی، ایک صاحب کا فون آیا، جی 10 منٹ کے لیے آ جائیں، کہیں ہاسپٹل میں اذان دینی ہے، بچہ ہوا ہے۔ میں نے معذرت کر لی۔ اتنے میں ایک صاحب آ گئے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ملاقات کے لیے۔ میں نے کہا ابھی بیان کی تیاری ہے، بیان سنیں تسلی سے، اس کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے اگر کرنی ہو تو۔ اتنے میں مجھے شیخہ سالم مسجد سے فون آ گیا کہ جی جامعہ شفیع کے رئیس دارالفتہ آئے ہوئے تو آپ آ جائیں، اور قبلے کی کچھ سیٹنگ اور جو تعمیرات چل رہی ہیں مسجد کے اس سلسلے میں کوئی مشورہ کرنا ہے، فوراً آ جائیں۔ اب 3:45 بجے ابو نے کہا ہوا تھا جی آپ نے وہاں آنا ہے، بہن کراچی جا رہی ہے تو وہ چلی جائے گی، تو آپ ذرا اس وقت آئیے گا۔ ادھر جامعہ شفیع سے فون آ گیا، میں جناب پھر شیخہ سالم چلا گیا، تو واپس آ گیا، پھر تھوڑا سا اور مطالعہ کیا، پھر بیان شروع ہو گیا۔ تو مصروفیت بہت زیادہ ہے، بس مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو وائس ریکارڈنگ بھیج دیں، اس کے بعد تسلی رکھیں، پیچھے سے میسیج آتے تھے جلدی سن کے جواب دیں۔ میں جواب سب کو دیتا ہوں، بھئی میسیج وائس ریکارڈنگ بھیج دی، اب انتظار کریں چاہے 2 دن انتظار کرنا پڑے۔ تو جو ریپیٹ کی آتی ہے نا، میری مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے، تو وائس ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں، اس کے بعد تسلی رکھیں۔ اور یہ ایمرجنسی والے کام، جلدی والے کام اب میری بساط میں نہیں رہے، مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے۔ بہرحال انسان ہوں تو بہرحال یہاں تو کسی کو جواب نہ دو تو ناراض۔ کچھ دن پہلے امریکہ سے خاتون کا فون پہ فون، میں نے ان سے یہی معذرت کی، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ وائس ریکارڈنگ بھیج دیجئے، میں کال پہ بات نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے۔ بس وہ ناراض، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کہ جی ہماری کیوں نہیں مانی۔ تو ہماری تو شان ہوتی ہے نا، تو صحابہ کرام تو دین کا مزاج سمجھتے تھے، دوسروں کی راحت سب۔ نبی علیہ السلام کو لوگ شادیوں پہ نہیں اپنی بلاتے تھے آپ کی راحت کے لیے، جنازہ ہو جاتا تھا رات کی تدفین کر دیتے تھے، صبح بتاتے تھے کہ راحت پہنچائیں۔ تو راحت پہنچانا یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اپنی خواہشات پوری کروانا یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ چلیں بہرحال یہ بیچ میں نے نا وہ فائدہ اٹھا لیا، اللہ عافیت رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام کی کتنی بڑی بات تھی کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، رابطہ ختم۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا رابطہ رکھو تو سب دوڑے، بس یہ ہمارا مزاج بن جائے تو زندگی کا مزہ ہی آ جائے۔ اور پھر انہوں نے بشارت دینے والے کو ایک انعام دیا،
یہ بھی سنت. پھر جب کسی غلطی سے گناہ سے انسان توبہ کرے تو اس وقت کچھ صدقہ کرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس وقت کچھ صدقہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں مکارم اخلاق یہ تمام جتنے بھی مکارم اخلاق ہیں 10 سب پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 بیان ہو چکے ہیں، ایک ہے سچ بولنا، ایک ہے سچائی کا معاملہ کرنا. یہ بنیاد ہے. جب ہماری بنیاد ٹھیک ہوگی تو آگے کے معاملات بھی آسان ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سچائی کے معاملے کی سچائی کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. بہت اچھی بات یاد کرائی جی. چلیں ایک خوشخبری دی ہے تو ان کو تو انعام میں بھی نماز کے بعد دے دوں گا. ہاتھ کے ہاتھ عمل ہو جائے نا. اچھا جی، 3 دن کے لیے جنگ کا اجتماع ہے. تو میری تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے چلیں، اوروں کو بھی لے کے چلیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کتنی باقی ہے کتنی نہیں. اور کرونا میں بھی ہم نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، گھروں میں بیٹھے رہیں، کام کاج چھوڑے رہیں. تو اب تو عادت ہو گئی ہوگی. تو 3 دن کے لیے جو نا دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے. 2-3 فضائل بھی بیان ہو جائے. دیکھیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا 100 بندوں کا قاتل. پہلے 99 تھے، پھر ایک کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں تو میری توبہ نہیں قبول ہونی. تلوار نکالی، سینچری پوری، چل بھائی تو بھی چل. جب قبول ہی نہیں ہونی میری تو پھر ٹھیک ہے، 99 کیا اور 100 کیا. لیکن دل میں فکر تھی. کسی نے کہا فلاں جگہ پہ نیک لوگ رہتے ہیں ادھر جاؤ. ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی، انتقال ہو گیا، اللہ نے مغفرت کر دی. حالانکہ وہ ابھی نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا تھا. تو یہ تو نیکوں کی ایک بستی لگ رہی ہے، تو اگر ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر حضرت جی کی برکات، فیوزات، پھر اور مشائخ کا ساتھ سارا ایک سلسلہ، تو بہت انوارات ہوا کرتے ہیں. تو بھی سب لوگ اس کی فکر اور ارادہ کریں، کوشش کریں اور ان کو ریحان بھائی کو اپنے نام لکھوا دیں. اور مستورات بھی محرم کے ساتھ اگر چلیں تو جا سکتی ہیں. بغیر محرم کے چاہے وہ 110 سال کی ہے کہ 310 سال کی ہے، بالکل اجازت نہیں. پرسوں بھی ان کا فون آیا جی ایک خاتون ہے پتہ نہیں کتنے 65 سال کی 70 سال کی 80 سال کی کہ جی اکیلے لے جائیں. تو بھائی بالکل قطعاً اس کی کوئی بات نہیں ہے. جو شریعت ہے بس وہی مقدم ہے کہ سچ بھی بولنا ہے، سچائی کا معاملہ بھی کرنا ہے. تو اللہ عافیت رکھیں گے انشاءاللہ. تو جتنے بھی لوگ ہوں کوشش کر کے آئیں. اور 3 دن کی بات ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے. تاریخیں ہیں 30، 31 اور 1. 30، 31 اکتوبر اور 1 نومبر. 3 دن ہیں ٹوٹل، جمعہ، ہفتہ، اتوار. اور اتوار کو ظہر سے پہلے تقریباً دعا ہو جاتی ہے، تو ظہر کے بعد پھر واپسی ہوتی ہے. اور اب تو موٹر وے بن گیا، آسانیاں زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے پھر بھی مشکل تھی، وقت لگتا تھا. اب تو بہت زیادہ 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، بلکہ جو تیز چلاتے ہیں اور بھی جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو آسانی ہیں. تو جمعرات کو یہاں سے انشاءاللہ العزیز بسیں جائیں گی. مغل پورہ سے بھی انشاءاللہ تعالی بس جائے گی. تو جو جہاں قریب ہوں بس کوشش کریں، ہمت کریں اور بھرپور جو ہے نا وہ شرکت ہونی چاہیے. یہ وقت گزر ہی جاتا ہے، اللہ تعالی خیر فرمائے. اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. جو بیت ہونا چاہے وہ بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی. پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت. 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، ناغہ نہ ہو.
چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے ساری دنیا سے ہٹ کے ہم اللہ کی یاد میں بیٹھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم زندگی میں پائیں گے، خوب ملیں گے انشاءاللہ۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج صبح حفیظ سینٹر میں آگ لگ گئی ہے اور کئی فلور جل گئے، اس میں کئی کاروباری دوست ہیں جن کے وہاں کاروبار بڑے اچھے تھے، کچھ ہمارے ادارے کے ساتھی بھی ہیں جو تعاون کرتے ہیں، اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ ان سب کے لیے بھی آسانی فرمائے اور اس طرح کے حادثوں سے پورے ملک کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما۔ رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما۔
رب کریم وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہم پر اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ گھروں میں اولادوں کو خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ رب کریم جو نرینہ اولاد کے طالب ہیں اپنی رحمت سے انہیں نیک نرینہ و صالح اولاد عطا فرما۔ رب کریم ہم پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بے حساب عطا فرما، بے عذاب عطا فرما، عافیت والا عطا فرما۔ یا اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرح کی آسانی عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ حفیظ سینٹر میں جو حادثہ ہو گیا اللہ جن کا جو نقصان ہوا یا اللہ اس پر ان کو اجر بھی عطا فرما اور ان کو بہترین نعم البدل بھی عطا فرما، سب کے لیے آسانیوں کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین اس قسم کے حادثوں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی آسانی عطا فرما، ہر پریشانی کو اپنی خصوصی رحمت سے دور فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور وہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین آمین یا رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم۔ اذان دے دیں اس کے بعد پھر نماز کی تیاری کر لیں۔